ہماری سوسائٹی کو اصل میں ایک اوپن مائک سوسائٹی بن جانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام جاوید صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی عنایت۔ لوگ ارادہ کرتے ہیں حج پہ جانے کا، یہ سوچتے ہوئے کہ خدا کی طرف سے ایک فرض ہے جس کی ادائیگی کے لیے وہ نکل رہے ہیں گھروں سے، تو اصل میں کیا ذہن ہونا چاہیے، کیا پانے کے لیے وہاں جانا چاہیے، اور کیا وہاں سے پا کر آنے کے بعد انسان کو توقع کرنی چاہیے کہ وہ کیسا انسان بن جائے گا؟ میں چاہتا ہوں آپ پہلے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ حج کے بارے میں بعض باتیں تو لوگ مسجدوں میں اپنے علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں، یہ فرض ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتے ہیں۔ اس طرح کی تعبیریں بالعموم حج کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، لیکن یہ بات بہت کم بتائی جاتی ہے کہ حج کی حقیقت کیا ہے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ سمجھنے اور سمجھانے کی چیز یہی ہے۔ لوگ سفر کرتے ہیں، ظاہر ہے سفر آسان نہیں ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں غرباء اور نچلے متوسط طبقے کی تعداد بہت زیادہ ہے، حج بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ اس کے لیے تیاری کرنا، جو کچھ جمع کیا جا سکتا ہے جمع کر کے اس کو جمع رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ تاہم ایک فریضے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ وہ حقیقت سمجھے جو حج میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ میں نے بارہا یہ بتایا ہے کہ ہماری تمام عبادات در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ علامتی اظہار یا سمبولک ایکسپریشن کو عربی زبان میں شعیرہ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔ یہ بات سنی ہوگی کہ حج میں ہم شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے جاتے ہیں۔ شعیرہ، شاعر، اس کا مطلب ہے ایسے رسوم، ایسے اعمال جو کسی بڑی حقیقت کی علامت کے طور پر انجام دیے جائیں۔ قرآن مجید میں یہی لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کی علامت، یہ تو سب عبادات ہیں۔ چنانچہ نماز کو دیکھیے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اس کائنات کے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی، اس کی عظمت کو پہچان لیا، زمین و آسمان کے خالق کی جلالت کو سمجھ لیا، ہم نے اپنی بندگی کا شعور حاصل کر لیا۔ اب ہم اپنی بندگی کا اظہار اس کی بارگاہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم علامتیں اختیار کرتے ہیں، رکوع، سجود، مؤدبانہ قیام، دو زانو بیٹھ کر عرض معروض کرنے کا طریقہ۔ یہ اعتراف عظمت کی علامتیں ہیں۔ کسی عظیم ہستی کے سامنے اگر آدمی اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے بیٹھے گا یا جائے گا تو یہی علامتیں اختیار کرے گا۔ اسی طرح سے روزہ مجسم اطاعت ہو کر اپنے رب کو یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ اس میں بھی علامتی طور پر ہم اپنے ان جبلی تقاضوں پر بھی پابندی عائد کر لیتے ہیں جو ہمارے وجود کا ناگزیر حصہ ہیں، ان کے بغیر وجود پہ مانی ہے۔ اتنی غیر معمولی چیزیں ہم اپنے لیے ممنوع قرار دے لیتے ہیں، اور جب ممنوع قرار دیتے ہیں تو اس سے ہمارے وجود میں ان چیزوں کی طلب کے لیے جو ایک غیر معمولی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ گویا ذات باری کے ساتھ اطاعت کے تعلق کی علامت بن جاتی ہے۔
یہ میں نے دو چیزوں کے بارے میں مثال کے طور پر عرض کیا. اب اسی روشنی میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح ہمارے تعلق کا ایک پہلو اس کی عظمت کا اعتراف ہے، جس کو ہم پرستش سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی اطاعت کا اظہار ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبروں کی وساطت سے ہم سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ یہ جان و مال اس کے دیے ہوئے ہیں، ہم یہ سب اس کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے. اس کو ایک بڑے ہی بلیغ اسلوب میں اس طرح ادا کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ. اللہ نے تمہیں جانیں بھی دی ہیں اور مال بھی دیے ہیں، لیکن یہ اللہ نے تم سے خرید لیے ہوئے ہیں، اس کے عوض میں تمہیں جنت دی جائے گی، اس کا فردوس عطا ہوگا. چنانچہ ہر وقت ان کو اس پروردگار کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار رہو. اسی کو اصطلاح میں نظر یا نیاز سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو حج نظر کی علامت ہے، یعنی ہم اپنے پروردگار کے لیے اپنا سب کچھ نظر کرنا چاہتے ہیں، اسے علامتوں میں وہاں جا کے ادا کرتے ہیں. نظر کرنے کا موقع چونکہ کشمکش میں، جنگ و جدال میں، کسی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے ہی آتا ہے، تو اس لیے وہاں شیطان کو دشمن کی جگہ رکھ دیا گیا ہے. قرآن نے اس کے لیے یہی لفظ بھی اختیار کیا ہے کہ وہ ہمارا عدو ہے، دشمن ہے. سب سے بڑے دشمن کو وہاں چند ستونوں کی صورت میں ایک علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور پھر ہم اپنے پروردگار کے آواز دینے پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک لبیک کا ترانہ بلند کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہوئے کہ میں حاضر ہوں پروردگار، میں اپنا سب کچھ نظر کر دینے کے لیے حاضر ہوں، میں اپنے وفا کے عہد پر قائم ہوں، اور میں آپ نے بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں. وہاں جا کر ہم نظر کے پھیرے دیتے ہیں، جس کو طواف سے تعبیر کیا جاتا ہے. صحیح بھی اسی کی ایک شکل ہے. پھر جس طرح میدان جنگ میں فوجیں جاتی ہیں، اسی طرح فوج در فوج منا میں جا کے ڈیرے ڈال دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ایک میدان میں حاضر ہوتے ہیں. پھر وہاں سے واپس آتے ہوئے دعائیں کرتے ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جو گویا میدان جنگ ہے، اور وہاں پھر شیطان کے خلاف علامتی طور پر جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں اور اس کو کنکروں کا ہدف بناتے ہیں. پھر قربانی پیش کرتے ہیں جو اسی نظر کی علامت ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا حج پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. اس میں اگر غور کیجئے تو بالکل جس طرح مجاہدین کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس کو ایک تمثیل میں ڈھال دیا گیا ہے. دنیا میں ہم یہ جنگ انسانوں میں اپنے دشمنوں کے خلاف کرتے ہیں، وہ جنگ جو شیطان کے خلاف برپا ہے اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے برپا ہے، اور وہ اصل میں رحمان کے بندوں اور شیطان کے درمیان جنگ ہے. یہ جنگ ہے جس کو ہم اپنی نظر پیش کرنے کے لیے علامت بنا لیتے ہیں. اس تصور کو لے کر، اس بات کو سمجھ کر جانا چاہیے. پچھلے سال یہاں سے ہمارے بہت سے احباب جا رہے تھے. انہوں نے میرے ساتھ ایک ملاقات کا اہتمام کیا حج پر جانے سے پہلے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں یہ آپ کو حج کی حقیقت بتاتا ہوں، اس لیے اگر یہ حقیقت مستحضر نہیں ہے اور آپ نظر کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، یہ جذبہ دل میں نہیں ہے، تو پھر آگرہ کرم سفر کا ارادہ نہ کیجیے. اس لیے کہ یہی اس سفر کی حقیقت ہے. اس حقیقت کو سمجھ کر، اس کو اپنی روح میں اتار کر، اسی کو سامنے رکھ کر، اسی کو مقصد بنا کر جائیں گے تو آپ حج کا حق ادا کریں گے. چنانچہ میرے نزدیک آپ کے سوال کے جواب میں مختصر بات اتنی ہے کہ ہر شخص کو
اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو نظر کر دینے کا یہ جذبہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ذرا اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے دیکھ لینا چاہیے، تجدید ایمان کرتے ہوئے کہ کیا فی الواقع میں اسی مقصد سے جا رہا ہوں، یہی نظر ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو اچھی طرح تول کر دیکھ لینا چاہیے۔ یہ جذبہ اگر موجود ہے تو پھر بشارت ہو کہ یہ حج مبرور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، اور اس سے انسان کو بہت کچھ روحانی غذا حاصل ہوگی۔ پھر حج سے جو چیزیں ملنی چاہیے وہ حقیقت میں ملیں گی، اور اگر آدمی اس جذبے کے ساتھ جائے گا، جس طرح اللہ کی راہ میں کسی جنگ میں شہید ہونے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل ایسے ہی خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اگر اس جذبے کے ساتھ توبہ و انابت کرتے ہوئے حج کیا جائے گا تو امید ہے کہ اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ یہ جو عام طور سے ہمارے یہاں حج کی تربیت گاہیں ہوتی ہیں، اور جیسے لوگوں کا عام طور سے چلن ہوتا ہے کہ وہ ایک فریضے کی ادائیگی کا بس خیال لے کے نکلتے ہیں گھروں سے، جو سب سے اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ اس حقیقت کو وہ اچھی طرح جانتے ہوئے پورے سفر میں ساتھ رکھیں، اور وہاں بھی اس کو برتیں اسی طرح، اور اسی جذبے کے ساتھ بھی کوشش کریں کہ وہ سب اپنا دامن بھر کے وہاں سے واپس لوٹیں۔ تو آپ اس میں اور کہاں وہ کمی دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے تربیت گاہوں میں اس چیز کو زیادہ نمایاں کریں؟ کیونکہ آج بھی جتنے سوالات میرے پاس آئے ہیں وہ زیادہ تر فقہی نوعیت کے ہیں، اور لوگ اسی میں الجھے رہتے ہیں کہ بھئی احرام کیسے باندھنا ہے، وہ کہیں خوشبو لگانی ہے کہ نہیں لگانی، اور نیت کیسے کرنی ہے وغیرہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس جذبے کو ہم کیسے اور بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کو مینٹین کیسے کر سکتے ہیں سفر میں، اور خود وہاں پہنچ کے؟ ظاہر ہے وہاں موسم کی سختی ہوتی ہے، آج کل گرمی کا حج ہے، اور کچھ سرد ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بہت شدید ہو جاتی ہے صورتحال، 48-50 درجے ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، تو یہ آسان نہیں ہوتا، تو اس پر کچھ فرمائیے۔ میں نے اسی بات کی طرف توجہ دلانے کی صحیح کی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو بتایا ہی یہی گیا ہے۔ نماز کے بارے میں بھی ایسے ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، چنانچہ وہ ایک فریضے کے طور پر اطاعت کے جذبے سے یہ سب کام کرتے ہیں۔ اس میں جذبہ اطاعت کا اظہار تو یقیناً ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی جگہ ایک بڑی چیز ہے، لیکن عبادات کی حقیقت سے ناواقف رہنے کی وجہ سے ہماری زندگی پر، ہمارے رویوں پر، ہمارے طرز عمل پر جو ان کے اثرات ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ ایک طرف پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ یہی عبادات اسلام ہے، اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ اس اسلام کا ہماری زندگی میں کوئی عکس نظر نہیں آتا، کیونکہ اسلام تو اپنے پورے وجود کو خدا کے سامنے ڈال دینے کا نام ہے، اس کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہے، انسان نے اگر اسلام کے یہ معنی نہیں سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسمی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رکھا ہے، وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہی مسئلہ ہے۔ اگر یہ بات تربیت گاہوں میں بھی لوگوں کے ذہن نشین کی جائے، سب سے زیادہ اسی پر زور دیا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے یہ بات ثابت کی کہ حج کے مناسک میں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے، بڑی اہم عبادت ہے، جیسے نماز میں رکوع کا، سجود کا صحیح طریقے سے ہوں، ارکان ٹھیک طرح سے ادا ہوں، خیال رکھنا چاہیے، لیکن حقیقت اصل چیز ہے۔ چنانچہ بہت سے سوالات کے جواب میں جب لوگوں نے اپنی بعض غلطیاں بیان کی تو آپ نے کہا لا باس، کوئی حرج نہیں، اب کر لو، دہرا لو، اللہ معاف فرمائے گا۔ ان چیزوں پر آپ نے زیادہ زور نہیں دیا۔ حج کی یہ حقیقت ہے جس کو پیغمبر سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ سورہ حج میں دیکھیے، وہاں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے شاعر ہے، یہ بہت بڑی حقیقتوں کی علامت ہے، ان حقیقتوں کو سمجھنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو میرے نزدیک اس میں ہماری ہی کوتاہی ہے،
ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو. جب بتائیں گے تو پھر یہ روح بیدار ہوگی اور لوگ اس کو سمجھیں گے بھی. باقی ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر پیش کرنے کا، اظہار اطاعت کا یا پرستش کرنے کا کوئی طریقہ مقرر کیا جائے تو اس طریقے کو بھی بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اس طریقے ہی میں اصل میں اس عبادت کا حسن چھپا ہوتا ہے. اس میں ایک ایک چیز کو دقت نظر سے جاننا بھی چاہیے اور پھر اس کو ادا کرنے کی صحیح بھی کرنی چاہیے. تاہم تمام توجہات کا مرکز ان شاعر کی حقیقت ہی کو بننا چاہیے. اور وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ نظر کا جذبہ ہے. یعنی میں اپنا جان و مال شیطان کے خلاف اس جنگ میں اپنے پروردگار کی نظر کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی میں اس جنگ کا ایک سپاہی ہوں اور میں شیطان کے مقابل میں ایک سپاہی کی شان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اپنی پوری زندگی میں شیطان کی در اندازیوں اور وسوسہ اندازیوں کے خلاف لڑتا رہوں گا. یہ جذبہ ہے. یہ جذبہ اگر پیدا ہو گیا ہے، اس کا اظہار اتنی مشقت اٹھا کے جیسے کہ آپ نے کہا انسان نے کیا ہے، تو پھر وہ واپس آئے گا تو ایک مجاہد کا احساس لے کے واپس آئے گا. اور یہی احساس اس کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار وہ اس مشقت سے گزرے اور اپنے وجود میں اس حقیقت کو تازہ کر لے، اس کو زندہ کر لے تاکہ یہ اس کا احاطہ کیے. آپ نے یہ اپنی گفتگو میں بھی فرمایا کہ حج بہت گراں ہو گیا ہے. ابھی پاکستان سے قریباً کو 12 لاکھ روپے فی کس اخراجات آتے ہیں. یہ تو اب درمیانے طبقے کے لیے بھی کم و بیش ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ایک فرض عبادت جس کا یہ درجہ ہے، جو انسان کے تزکیے کے لیے اور خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس کی یہ اہمیت ہے، آپ نے کچھ سوچا اس کے بارے میں؟ کیا اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ کچھ حکومتیں کر سکتی ہیں، کچھ متمول لوگ کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے اس میں؟ کیونکہ ایک بڑی عظیم اکثریت اس سے محروم رہ سکتی ہے. اب ہمارے ہاں اگر حکومتیں صحیح طریقے سے اپنی مذہبی ذمہ داریوں کو ادا کریں، ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، تو اس طرح کا محکمہ بنایا جا سکتا ہے جس میں بہت کچھ کھاتے پیتے لوگ بھی اپنی طرف سے دے دیا کریں اور اس طرح حج کے اخراجات کم کیے جا سکیں. یعنی حج کے اخراجات تو رہنے چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ایک مجاہد اپنا سامان خود لے کے جاتا ہے اور اس طرح میدان میں اترتا ہے. وہی جو پرانے زمانے میں فوجیں اپنا گھوڑا اور اپنا ساز و سامان لے کے آتی تھیں، اسی طرح کی صورتحال کی تصویر رہتی ہے. لیکن اس کو لوگوں کے لیے اس قابل رہنا چاہیے کہ ایک متوسط طبقے کا آدمی بھی، ایک غریب آدمی بھی اس میں اپنا حصہ وصول کر سکے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر اس طرح کا ایک بڑا حج فنڈ بنا دیا جائے جس میں لوگ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. بہت سے لوگ ہیں، بہت کھاتے پیتے ہیں، وہ بعض اوقات 10 حج کرتے ہیں، ہر سال چلے جاتے ہیں. ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی اس سعادت کا اہتمام کریں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر ایسا اہتمام سوسائٹی کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے اور مسلمانوں کی حکومتوں کے اہتمام میں ہو جائے. ہونا تو یہ معاشرے کی طرف سے ہی چاہیے اور رضاکارانہ چاہیے. یہ موضوع نہیں ہے کہ اس کے لیے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے خرچ کیے جائیں. تاہم اس طرح کا کوئی فنڈ بنا کے لوگوں کے لیے حج کو سستا کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا کیا جائے تو میرے نزدیک وہ دین کے منشا کے خلاف نہیں ہوگا. اس سے لوگوں کے لیے ایک بڑی عبادت میں سہولت پیدا ہوگی. وہاں پر بھی گرمی ہے یا موسم کی شدت ہے یا اور دوسری ضروریات ہیں، عرب حکومتیں لوگوں کے لیے اہتمام کرتی ہیں، سہولتیں پیدا کرتی ہیں. بیچنے کو تو پانی کا ایک ایک قطرہ بھی بیچا جا سکتا ہے وہاں، لیکن وہ سب فراہم کرنے کی صحیح کی جاتی ہے. تو جیسے وہاں کی حکومت اس مد میں خرچ کرتی ہے، ایسے ہی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ہر حکومت اس کا اہتمام کرے. میں جب دوسرے حج کے لیے گیا تھا تو ہندوستان کے مسلمان ملے
تو انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت اس معاملے میں بہت کچھ تعاون کرتی ہے اور اس کو بڑی حد تک سبسڈائز کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات اگر ہمارے ہاں بھی کیے جائیں تو میرے خیال میں یہ لوگوں کے لیے بڑی سہولت کا باعث بن جائیں گے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ انفرادی طور پر بھی ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا کو مدد دے سکتے ہیں، شائستگی کے ساتھ اور ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اس طرح کی ہر صحیح میرا خیال ہے کہ اس پروردگار کی بارگاہ میں مشکور ہوگی۔ اچھا، ایک جو فقہی سوالات میں سے وہ ہیں جن کی زیادہ تر حکمت اور دعوت کے پہلو سے اہمیت ہے، لوگوں کی تربیت کے پہلو سے، وہ میں آپ کے سامنے زیادہ رکھتا ہوں۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ جو احرام کی حالت میں ظاہر احرام بدل نہیں سکتے جب آپ اس کو پہن لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ خوشبو اس کے بعد نہیں لگا سکتے، شاید شروع میں ایک بار لگا لیتے ہیں، اس کے بعد میں نہیں لگا سکتے، پھر آپ نہا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس سخت موسم میں، گرمی میں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین جو صفائی کی اتنی اہمیت ہمیں سکھاتا ہے، وہ ایسا کیوں کیا گیا، اور اس میں کوئی رعایت ہے، کچھ اس میں برتا جا سکتا ہے کوئی طریقہ، اور آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ آپ احرام بدل نہیں سکتے، بدل سکتے ہیں۔ یعنی جو کپڑے آپ نے احرام کے طور پر پہنے ہوتے ہیں، خواتین کے لیے تو کوئی خاص کپڑے مقرر ہی نہیں ہے۔ مردوں نے جو 2 چادریں پہنی ہوتی ہیں وہ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں۔ نہانے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مل کر میل کچیل دور کرنے کی کوشش کرنا یا اسی طرح سے خوشبو لگانا یا تزئین کے کچھ معاملات کرنا، ان کی اگر آپ ایک فہرست میں نے ترتیب دے دی ہوئی ہے اپنی کتاب میزان میں، وہ پڑھ کر کسی وقت لوگوں کو سنا دیں تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ چیزیں سب اصل میں ایک مجاہد کی زندگی کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہے۔ وہ جنگ کے لیے نکلا ہے، اور جنگ کے میدان میں یہی چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یعنی نہانے کو تو میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کر دیا تھا، بارش برس گئی اور لوگ بالکل تر و تازہ ہو گئے، تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ کسی نے غلط بتایا ہے لوگوں کو کہ نہانے پر کوئی پابندی ہوتی ہے یا لباس کو تبدیل کرنے پر کوئی پابندی ہوتی ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی سادہ رہے، جس طرح کے جوتے بتائے گئے ہیں ویسے ہی جوتے پہننے چاہیے، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں، وہ 5-7 چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ البتہ ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے، ان میں یہ 2 چیزیں نہیں۔ جی، یہ پچھلے دنوں ایک سوال کسی نے کیا تھا، اس نے پوچھا تھا کہ جی کہ وہاں جو قربانی کی جاتی ہے، وہ قربانی کیا ہم بیک ہوم میں اس کو ارینج کر سکتے ہیں؟ وہاں تو یہ قربانی کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا، بس وہ بینک میں جو ہے نا وہ جمع کروائے جاتے ہیں پیسے، تو وہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ مطلب ہے کہ وہ سیم ٹائم پہ یا اس کو اس طرح سے ارینج کیا جائے کہ وہ قربانی وہاں پہ کر دی جائے اور اس کو تقسیم کر دیا جائے جس طرح سے بھی؟ حج کی قربانی تو مکے ہی میں ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر اوکے، آپ کو وہاں موقع میسر ہے تو آپ کریں، ورنہ جو انہوں نے نظم بنا دیا ہوا ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، وہ اگر اپنے طریقے پر وہاں کوئی کام کرنا چاہیں گے تو اس سے شاید نظم و نسق کو قائم رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ معلومات کر لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر جی میں نے قربانی کا وہاں اہتمام کیا، میرے ساتھ میرے عزیز دوست اور بزرگ دوست مولانا عبدالرؤوف صاحب تھے، ان سے میں نے درخواست کی تو انہوں نے عزیزیہ کے قریب ایک صاحب کو ڈھونڈ لیا، وہ چرواہے تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے مل کر قربانی وہاں کی۔ قربانی وہاں کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن نظم و نسق میں کوئی خلل ڈالے بغیر، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قانون کی پابندی کرنا یہ خود ہمارے دین کا حکم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی جائیں وہاں اس مملکت کے قانون کے پابند رہیں۔ قربانی وہاں ہوگی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو جو چیز اصل میں بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، یعنی بالعموم
ہمارے ملک سے جانے والے لوگ، بلکہ یہاں سے بھی جو لوگ گئے ان سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں اور اس کے بعد حج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ ایک سفر میں ان دو بڑی عبادتوں کو جمع کریں گے، یعنی عمرہ کریں گے اور پھر اسی سفر میں حج کریں گے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے منشا کے لحاظ سے دوسرے درجے کا کام ہے۔ کرنا یہ تھا کہ عمرے کے لیے الگ سفر کیا جاتا، حج کے لیے الگ سفر کیا جاتا، لیکن جب یہ دونوں عبادتیں ایک سفر میں جمع کی ہیں تو ایک طرح سے اب اس کا کچھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا، وہ قربانی کی جاتی ہے۔ وہی قربانی لوگ کر کے آتے ہیں اور یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حج کی قربانی کر دی۔ حج کی قربانی یہ نہیں ہے۔ حج کی قربانی کیونکہ نفل ہے، وہ لازم نہیں رکھی گئی، تو اس لیے اگر لوگ نہیں بھی کرتے تو اس سے ان کے حج میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ البتہ صرف یاد دہانی کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ حج کی قربانی لوگ بالعموم نہیں کرتے۔ میں نے بھی اسی لیے اہتمام کیا تھا کہ تمتع کی قربانی تو ہو گئی تھی، وہ جو ایک خاص نظام بنایا گیا ہے اس میں آپ ادائی کر دیتے ہیں اور پھر وہ قربانی ہو جاتی ہے اور آپ کو اطلاع کر دی جاتی ہے۔ تو الگ سے قربانی کرنے کا اہتمام اسی لیے کیا کہ حج کی قربانی کا موقع نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تو اس لیے میرے خیال میں اگر لوگ حج کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو دو قربانیاں کرنی چاہیے۔ حج تمتع کی صورت میں دو قربانیاں ہوں گی تو پھر حج کی قربانی کی جائے گی۔ جیسا یہ جو آپ دو قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، دونوں کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ اصلاً یہ وہیں پر ہونی چاہیے دونوں؟ جی وہیں ہونی چاہیے، یہ تو بالکل واضح ہے، کیونکہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی فدیہ بھی کا مقرر کیا ہے تو وہ دیکھیے روزے رکھنے کا، وہ آپ اپنے وطن اچھا، میں بھی آ کے رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کتنے وہاں رکھے جائیں گے اور کتنے آ کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ عبادت تو وہاں کرنے کی ہے، یہ اس مقام کے ساتھ خاص عبادت ہے، یہ ساری کی ساری اسی جگہ ہونی چاہیے۔ اب لیکن جو قربانی عید الاضحیٰ کی ہوتی ہے، اس قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے دیار میں ہی کریں۔ اس کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے، وہ تو جہاں آپ ہیں آپ کر لیں، جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اس میں تو جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے، جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہر آدمی کے لیے حج کی مشقت اٹھانا آسان نہیں ہے، تو نظر کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بدل در بدل میں تبدیل کر دیا ہے۔ یعنی حج کرنے کے لیے جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے، موسم بھی ایک متعین موسم ہوتا ہے، آپ کو اسی میں جانا ہے، گرمی ہے تو گرمی میں جانا ہے، شدید سردی ہے تو شدید سردی میں جانا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس کا تحمل نہیں کر سکتا یا اتنے اخراجات نہیں اٹھا سکتا تو وہ عمرہ کر لے، یہ اسی کا بدل ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، یعنی اگر نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں رکھتا، جسمانی استطاعت، مالی استطاعت یا کسی بھی پہلو سے استطاعت نہیں رکھتا تو وہ عمرہ کر لے۔ اگر وہ عمرہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر لے، اور اگر قربانی کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو جو اس موقع پر ایک شعیرہ مقرر کیا گیا ہے کہ پہلی ذو الحج سے آدمی اپنے ناخن نہیں کاٹے، اپنے بال نہیں اتارے، اور پھر جس وقت نماز پڑھے اس کے بعد بال بھی کاٹ دے اور ناخن بھی اتار لے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام الازیہ ہے، یعنی اس کی قربانی پوری طرح ادا ہو۔ اچھا، یہ دلچسپ بات آپ نے فرمائی، اس طرح ہماری توجہ نہیں ہوتی، کم سے کم مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ اگر اخراجات یا عدم استطاعت کا کوئی مسئلہ ہو تو عمرہ جو ہے وہ حج کے خیال سے انسان کر لے، بجائے اس کے کہ وہ نفلی عبادت ہی کو ہدف بنائے، یہ سوچے کہ میرے لیے چونکہ حج بہت مشکل ہے یا اس کی کوئی اور عذر ہے میرے پاس تو میں عمرہ کر لیتا ہوں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے جو عام طور سے ہمارے یہاں نہیں سکھائی جاتی۔ جی یہ ساری ترتیب واضح رہنی چاہیے، یہ جو میں نے چاروں باتیں بیان کی ہیں یہ علی سبیل البدل ہے، یعنی اس میں ویسے تو نفل عبادت ہے، کر لیں آپ جب چاہیں کر لیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر اس لیے کیا ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا من استطاع الیہ سبیلا. جہاد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی اس زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ تبوک سے بڑا موقع کون سا ہوگا، لیکن لوگ روتے تھے کہ ان کے پاس نہ سفر کے لیے کوئی اونٹ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ سامان مہیا کر سکتے ہیں، تو وہ کیا کریں. قرآن مجید نے ان کے رنج و غم کی تصویر کھینچی ہے. یہ صورتحال کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، خود حضور کے زمانے میں بھی تھی، اور بہت سے لوگ اس میں اس وقت بھی مبتلا ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی سامان سفر نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کے لیے سہولت پیدا کی ہے کہ اتنی بڑی عبادت یعنی نظر کی عبادت وہ اگر آپ کرنا چاہیں تو دیکھیے وہ بے سر و سامان بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں حضور نے یہی الفاظ فرمائے، میں نے وہ روایت اپنی کتاب میزان میں نقل بھی کر دی ہے. ایک شخص کو باقاعدہ آپ نے توجہ دلائی کہ اگر تمہارے پاس قربانی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے تو یہ کرو، یہ ناخن تو خدا اگاتا ہے اور بال بھی، ان کو اس طریقے سے نظر کے ارادے سے بڑھنے دو اور پھر نماز عید کے بعد ان کو کاٹ دو، تو یہ تمہارے لیے تمام العزیہ بن جائے گا. یعنی یہ نظر کی پوری عبادت ادا ہو جائے گی تمہاری. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت پیدا کی ہے. باقی جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے یہ صحیح طریقہ نہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو عموماً قصر نماز پڑھی جاتی ہے نا حج پہ، تو یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو. سوال ہے میرے پاس یہ کہ پھر کیا اس کے علاوہ ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں یا اس مقام پر جاتے ہیں؟ عمرہ تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو 1-1.5 گھنٹے کی چیز ہوتی ہے، اس میں کیا قصر ہونا ہے اور کیا اس میں تو 2 نمازیں بھی اکٹھی نہیں آتی. حج میں میری البتہ طرف چونکہ ہم جی جہاد کو سمبلائز کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ جہاں بھی ہیں، منا میں ہیں، عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، حج کے دنوں میں قصر نماز ہی پڑھی جائے. وہ حج ہی کے ساتھ خاص ہے. وہ حج کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ نے کتنا سفر کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں. وہ اگر آپ مکے سے اٹھ کے بھی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، وہیں رہتے ہیں، اس صورت میں بھی آپ کو قصر نمازیں ہی پڑھنی ہوگی. اس میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. وہ خیال کرتے ہیں کہ حج کے لیے لوگ چونکہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں اس لیے وہ قصر نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ حج میں جو علامتی اظہار ہے اس کا حصہ ہے. یعنی آپ پوری طرح محسوس کریں کہ ہم اس وقت جہاد میں ہیں. اصل میں قصر نماز کا تو سارا مسئلہ ہی جہاد و قتال کے باب میں بیان ہوا ہے. رسول اللہ نے قرآن مجید میں جو حکم کی علت تھی، اس کا ریشنیل تھا، اس کی بنیاد پر توسیع کی ہے، ورنہ اصلاً وہ بیان ہی اس کے لیے ہوا ہے. تو جب ہم حج کرتے ہیں تو ہم جہاد کا علامتی اظہار کرتے ہیں، یعنی اپنی جان نذر کرنے کے لیے ہم شیطان کے خلاف جنگ میں اترتے ہیں، اس لیے وہاں قصر نمازیں ہی پڑھی جائیں. اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو مردوں کے لیے ٹخنوں کو اپنے کھلا رکھنا ضروری ہے کیا؟ ٹخنے بھی اور پاؤں کا اوپر کا حصہ بھی کھلا رہنا چاہیے احرام کے اور دوران. یہ بھی احرام کے یہ لحاظ سے اس خاص ہے. یعنی اس میں گویا بالکل وہ صورت بن جانی چاہیے جیسے کہ درویش لوگ نکلتے تھے. یعنی اس میں اصل میں ایک تو کچھ مجاہدانہ جذبہ ہے جس کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور ایک اللہ کے لیے تبتل یا گوشہ گیری یا خاص اسی کا ہو جانا ہے. اس کے لحاظ سے دیکھیے ہم جو لباس پہنتے ہیں وہ لباس بھی اصل میں درویشوں کا لباس ہے. تو ہمارے دین میں اس کو زندگی بنانے کی اجازت تو نہیں دی گئی، لیکن اعتکاف میں، روزے میں اور حج میں اس کی ایک جھلک، کیونکہ یہ بھی انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے. وہ اپنے رب کے لیے ہو جانا چاہتا ہے. اسی میں جب افراد پیدا ہوتی ہے تو رہبانیت وجود میں آ جاتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بس اتنی رہبانیت ہی ہے جتنی ہم نے حج میں اور اعتکاف میں ڈال دی ہے. ہمارے دین میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے. تو یہ سینڈل کی قسم کے چپلیں یا جوتے نہیں پہنے جا سکتے ہیں نا، جو جن میں باندھنے کا کچھ بندوبست ہوتا ہے؟ نہیں، باندھنے میں بھی کوئی ایک فیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اصل چیز یہ اچھا ہے کہ ٹخنے اور پاؤں کے اوپر کا حصہ یہ بنانا ہے. وہ کھلا رہے. ٹھیک ہے. حضور کا جو آخری خطبہ تھا اس کی کیا اہمیت تھی؟ وہ کیوں حضور نے اس موقع پر
ارشاد فرمایا اور وہ ہماری اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے اس کے سگنیفیکنس کیا ہے، اس کے موٹے موٹے نکات کیا ہیں، اگر آپ کچھ پسند کریں بیان کرنا؟ وہ خطبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی خطبہ ہے۔ اللہ کا آخری پیغمبر مبعوث ہوا، اللہ کے آخری پیغمبر نے اس کی آخری کتاب انسانوں کو پہنچائی، اس کی بعثت کے ساتھ اعلان کر دیا گیا کہ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، قیامت تک لوگوں کے لیے دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے۔ قرآن دین کی تنہا کتاب ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے حال میں بخاری کے بارے میں ایک تبصرہ کیا تو اس پر لوگ بہت جزبز ہوئے ہیں۔ درحال ہے کہ دین کی کتاب قیامت تک کے لیے ایک ہی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ باقی دینی کتابیں ہیں، دینی کتابیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ میری کتابیں ہیں وہ بھی دینی کتابیں ہیں، جلیل القدر علماء کی تصنیفات ہیں، انہوں نے دین کی شرح کی ہے، وضاحت کی ہے، دین کی تاریخ لکھی ہے، سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، وہ سب دینی کتابیں ہیں۔ تو دین کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے سوا دین کی کوئی اور کتاب نہ ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ یہ کتاب آپ نے دی لوگوں کو۔ اور اگر آپ ایک اور پہلو سے غور کریں تو تمام پیغمبروں کی امتوں کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی کہیں 2 کہیں 4 کہیں 10 کہیں ایک کشتی کے مسافر کہیں کچھ زیادہ، اگر ان سب کو بھی جمع کر لیں تو شاید لاکھوں بنتے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف اب ہم یہ بچشمِ سر دیکھ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یا آپ کی امت کے لوگ کروڑوں نہیں اربوں تک پہنچ رہے ہیں، اور نہیں کہا جا سکتا کہ قیامت آنے تک یہ کتنی بڑی تعداد ہو جائے گی۔ تو یہ در حقیقت وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے یا آپ کی دعوت کی اہمیت ہے۔ اسی کو بعض موقعوں پر اس طرح ادا کیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے انا سید ولد آدم، اب رسالت مآب ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ سرور عالم کی حیثیت یا انسانیت کے آخری مذہبی پیشوا کی حیثیت آپ ہی کو حاصل ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے وہ خطبہ دیا اور اس میں دین سے متعلق ضروری نصیحتیں کی، خاص طور پر انسان کے حقوق کیا ہیں، باہمی روابط میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، مسلمانوں کی معاشرت میں کیا چیزیں ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے، ان کو بہت نمایاں کیا ہے۔ غلاموں کے بارے میں، زیر دستوں کے معاملے میں، باہمی تعلقات میں اونچ نیچ کو جس طریقے سے انسانوں پر برتری کا ذریعہ بنا لیا جاتا ہے، ان سب چیزوں کو موضوع بنایا ہے۔ اور پھر اس موقع پر ایک لحاظ سے انسانی حقوق کی بنیاد واضح کی ہے کہ تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو یہ اس شہر کی طرح، اس مہینے کی طرح جس میں تم حج کرنے آئے ہو، حرمت رکھتی ہے۔ یہ بڑا اعلان ہے جو آپ نے کیا، اور یہ فرمایا کہ اب کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ صرف تقویٰ ہے جو اللہ کے ہاں فضیلت کا باعث بنے گا۔ رنگ، نسل اور اس طرح کی جتنی چیزیں بھی تفریق کا باعث بنتی ہیں، ان کی آپ نے نفی کر دی۔ انسانیت کو یہ درس دیا کہ اب تمہارے لیے 2 لفظوں کی ہدایت ہے، ایک یہ کہ تمہارا الہ ایک ہے، اور دوسرے یہ کہ تمہارا باپ ایک ہے۔ تو وحدت آدم اور وحدت الہ کا پیغام آپ نے اس موقع پر بہت شر و بست کے ساتھ دیا، اور حج کیا تاکہ جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کے مناسک کے بارے میں کسی قسم کا کوئی وہم پیدا نہ ہو۔ چنانچہ ایک ایک شخص نے خود آپ کو حج کرتے دیکھ لیا، اور حج کرتے ہوئے بھی آپ نے یہ اہتمام کیا کہ آپ اونٹنی پر سوار رہیں تاکہ دور دور سے لوگ دیکھ سکیں کہ خدا کے پیغمبر نے مختلف مناسک کس طریقے سے ادا کیے ہیں۔ تو اگر آپ دین کے ایک بڑے حکم کے معاملے میں تعلیم کے پہلو سے دیکھیں تو اس حج کی اہمیت غیر معمولی ہے، اور اگر جو کچھ آپ نے اس موقع پر نصیحتیں کی ان کے لحاظ سے دیکھیں تو گویا وہ مسلمان امت کو
امت کی حیثیت سے خدا کے آخری پیغام کا خلاصہ ہے جو اس میں بیان کر دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ مدینے کی طرف بھی لوگ رخ کرتے ہیں جب حجاز کی طرف جانا ہوتا ہے، تو مدینے میں ظاہر ہے کہ روضہ رسول پر حاضری ہوتی ہے اور وہاں کے کچھ آداب ہیں، وہاں کیا سوچ کے انسان کو جانا چاہیے، اور وہاں کے جو کچھ اعمال ہیں وہ کیا ہیں، اور خاص طور پر سلام کی کیا اہمیت ہے، اور وہ اس کی کیا شکل وہاں پر سب سے زیادہ اچھی ہے، اور پھر وہ جو وہاں پر ریاض الجنہ، یہی لفظ غلط مشہد میں صحیح، اس کے بھی کچھ آداب ہیں وہاں کو جب مقرر کر دیتے ہیں وقت جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ میں نے جس طرح بھی عرض کیا کہ حج کی حقیقت نظر ہے، اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مدینے کے سفر کی حقیقت اظہار محبت ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا دین ہمیں پہنچایا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان اگر شعوری زندگی بسر کر رہا تو اس کے سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ یہ کہ اسے اللہ ہدایت پر رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ استاذ امام نے ایک مرتبہ ہمیں توجہ دلائی کہ سب سے بڑی دعا جو تم کرتے ہو وہ فاتحہ ہے۔ یہ دعا تمہاری روزمرہ زندگی کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ یہ کھانے کی، پینے کی، مناسب حاصل کرنے کی، حشمت و جاہ کی دعا نہیں ہے، یہ ہدایت کی دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہدایت ہم کو جس ہستی کے ذریعے سے ملی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یہ جس کو آپ درود کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اسی ہدایت کو پیش کرنے والے کی شکر گزاری کا اظہار ہے۔ یعنی یہ ہدایت مجھ کو ملی ہے، یہ آپ کی وساطت سے ملی ہے، میں اس کے جواب میں آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہوں۔ وہ بھی دعا ہے، لوگوں نے اس کو کچھ اور بنا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ حضور کے لیے دعا ہے۔ وہ دعا اسی جذبے سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ مدینے کے سفر میں بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اس ہستی کا شہر ہے، اس کی زمین پر ان کے پاؤں لگے ہیں، وہاں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ رہے ہیں، وہ ان کا دیار ہے، وہاں وہ مدفون ہے۔ یہ چیز ہے کہ جو محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، تو جذبہ محبت ہی راہبار ہونا چاہیے وہاں جانے کا، اور ظاہر ہے کہ یہ محبت خود اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی محبت اصل میں اللہ کی محبت ہے، تو محبت کے اس جذبے کے ساتھ جانا چاہیے۔ یعنی یہاں جس طرح جان و مال نظر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، وہاں سراسر محبت بن کر جانا چاہیے۔ مسجد نبی کے بارے میں یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ وہاں نمازوں کا بہت اجر ہے، وہ بالکل درست ہے۔ یہ جو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں ان میں کوئی بھی مقرر نہیں کی گئی، بلکہ ظاہر ہے ہم وہاں جاتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد قباء ہے، یہاں حضور تشریف لایا کرتے تھے، محبت ہی سے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ بشارتیں ہیں کہ اس کی نماز کا اجر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ریاض الجنہ میں بھی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور بیٹھتے تھے، جس میں آپ اپنے حجرے سے نکل کر ممبر تک آتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ چلتے رہے ہیں، تو وہاں رسالت مآب کی ذات ہی کو محور ہونا چاہیے، اور آپ کے ساتھ محبت ہی کے جذبے سے یہ سب کام بھی انجام دینے چاہیے۔ ان کو مقرر نہیں کیا گیا، ان کو حج کی طرح مناسک نہیں بنا لینا چاہیے، ان میں لوگوں کے لیے کوئی مسائل نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ یہ سعادت کی باتیں ہیں، اور اگر انسان کو حاصل ہوں تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔